بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نمستے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مکرم اٹکر صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ساتھ میں اسلام کے اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا شاہین قاسمی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی ہیں اور ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو چرچا کی تھی اس سے یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ اسلام اور سناتن دھرم ایک ہی نراکار ایشور کی اپاسنا یا عبادت کرتے ہیں۔ انسان کا اس طرح سے عبادت کرنا یا اپاسنا کرنا ہی کافی ہے یا انہیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم نمستے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا ہوں جی بشرا جی کو، تو بشرا جی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نراکار ایشور کی اپاسنا کر کے انسان نے صحیح طریقے سے عبادت کی یا اس کو اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ یعنی صرف ایسی عبادت کافی ہے؟ جی Am I right؟ بالکل بالکل جی تو ایسی عبادت کرنا یہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اتنا کافی نہیں، اتنا کافی نہیں۔ یعنی ہم نے ایمان ظاہر کر دیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور ہم نے سوچا کہ ہم سچے اچھے مسلم بن گئے، اچھے مومن بن گئے، تو اگر قرآن شریف کا اچھی طرح اگر پٹھن کرے تو اتنا کافی ہے نہیں۔ تو پہلی بات تو اتنا کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے مگر اتنا کافی نہیں۔ تو اور کیا ہونا چاہیے؟ سورۃ 2 آیات نمبر 165 جہاں یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک اللہ کی، نراکار اللہ کی اپاسنا کرو، یہ ظاہر کیا ہے، مگر آگے یہ بھی لکھا ہے اشد حب للہ، یعنی ہمارے مالک سے، اللہ سے، ایشور سے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت، یہ شبد جب میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ محبت مانے ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، چاہے ہم بیوی ہے، بچے ہے، مال ہے، شہرت ہے، کام ہے، یہ سب اپنے جگہ پہ، مگر ہمارے خدا سے، ہمارے ایشور سے، ہمارے پرمیشور سے، ہمارے اللہ سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ایک بہت سندر لائٹر سائڈ پہ مجھے چیز یاد آ رہی ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ جیسے ہیر رانجھا یا رومیو جولیٹ یہ نام لیتے ہیں نا، تو کوئی یہ کہتا تھا کہ ہیر نے رانجھا کو یا رانجھا نے ہیر کو جس طاقت سے پکارا، اس طاقت سے اگر ہم ہمارے خدا کو پکارے تو شاید خدا کا دیدار ہو جائے۔ کیا بات، ہمارا دربھاگ ہے یا ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے مالک سے پریم کریں اور محبت کریں، مگر اگر ہم قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں، قرآن شریف کی، تو عبادت کیا، نماز کیا اتنا کافی نہیں ہے، تو ہماری محبت، میرے بیوی سے زیادہ محبت، میرے بچوں سے زیادہ محبت، میرے مال سے زیادہ محبت میرے خدا پہ ہونا چاہیے، یہ انیواریہ ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اس طریقے کی آیتیں آپ اور بھی جگہ پائیں گے، جیسے سورۃ 3 العمران آیت نمبر 14 کہ آپ کو بیٹے دیے ہیں، بیوی دیا ہے، آپ کو کھیت دیا ہے، کھلیان دیا ہے، گھوڑے دیے ہیں، سب دیا ہے، مگر خدا کے یہاں ہی سب سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور ایک آیت کا میں ریفرنس دے دوں گا، سورہ 18 آیت نمبر 6، وہاں بھی سورہ الکہف، وہاں بھی اس طریقے کا یہ ریفرنس ملتا ہے، اور بہت جگہ ملتا ہے جہاں یہ ظاہر کیا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے، تو محبت بھی سب سے زیادہ خدا سے ہی ہونی چاہیے۔ اور اگر خدا سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ Am I making sense مولانا صاحب؟ الحمدللہ، بہت صحیح آپ نے کہا۔
کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدا سے اٹوٹ محبت، سب سے زیادہ خدا سے محبت ہونی چاہیے دنیا کی ہر چیز سے. یہ ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد خدا سے محبت ہو اور وہ بہتر عمل بھی کرتا ہو، یعنی اعمال صالحہ بھی اس کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے. جہاں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے، وہیں پر اعمال صالحہ کو بھی اس کے ساتھ شرط لگایا ہے جنت میں داخلے کے لیے. اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ خدا سے محبت اور نیک عمل بھی کرتا ہو. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث پورے بھرے پڑے ہیں حکم سے اور خدا کے ہدایتوں سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے. میں قرآن کی سورہ بینہ آیت نمبر 7 کا یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ لوگ سب سے بہتر مخلوق ہیں. اسی طرح سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو قرآن کی بہت سی چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے. اسی طرح سورہ نحل میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں آرڈر دیتا ہے کہ تم نیائے کرو، والاحسان، اور اچھے کام کرو، وایتاء ذی القربیٰ، اور اپنے قریب کے لوگوں کو دینے کا کام کرو، ان کی مدد کرو. اسی طرح حدیث شریف میں بھی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناسو، کہ اے لوگو، افشوا السلام، یعنی سلام کو پھیلاؤ. سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی اس کے لیے نفرت نہیں رہتی ہے سامنے والے ویکتی کے لیے. اسی طرح فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، کہ رشتہ داریوں میں کو مضبوط کرو، رشتوں کو مضبوط کرو. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز اس وقت پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تو یہ سب نیک عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک اور حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو ایک انسان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں دنیا میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو آپ کھلاتے تھے اور آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو خدا کہے گا کہ تمہارے پڑوس میں جو فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا کہ تم مجھے کھانا کھلاتے. اسی میں آگے ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تم نے میری مزاج پوچھنے نہیں آئے. تو اللہ وہ بندہ کہے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو شفا آپ دیتے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ جو بیمار تھا اور تمہیں اس کا پتہ تھا، اگر تم اس کے مزاج پوچھنے جاتے تو وہاں پر تم مجھے پاتے. تو اس سب سے کا مطلب نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں ایمان صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ خدا سے اٹوٹ محبت اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. میں نے صحیح کہا فکر صاحب؟ الحمدللہ، بہت 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 سندر، بہت سندر. سی I have been a student of Islam. میں اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی تو میرا پڑھنا، جی شاید جو آرڈینریلی مسلم پڑھتے ہوں گے، جی جی میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ مجھ میں بہت زیادہ طاقت ہے پڑھنے کی یا مجھے زیادہ عقل ہے، مگر میں سمجھنے کے لیے پڑھتا ہوں. الحمدللہ. میرا وشواس ہے، ایمان ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. جی جی مگر میں سمجھنے کے لیے پڑھتا ہوں. بہت اور جہاں جتنا بھی میں سمجھا اسلام کے بارے میں، خدمت کرنا، مدد کرنا، بانٹنا، مال سے محبت نہ کرنا، جس کو چاہیے مانگا دے دیا، نہیں مانگا ڈھونڈو مگر دے دیا. الحمدللہ. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. تو
एक ईश्वर की, निराकार ईश्वर की इबादत, आपने बहुत सही कहा, मोहब्बत, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत और खिदमत करना, ये तीनों मिला के इसमें सूरह माऊन मैं ज़रूर हमारे मित्रों के लिए कोट करना चाहूँगा। 107 नंबर की सूरह है सूरह माऊन, छोटी सूरह है, मगर उसमें ये लिखा है, मैं उसमें जो आयत है वो कहने की कोशिश करता हूँ। फवैलुल लिल मुसल्लिनल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहुम अल्लजीन हुम युराऊन वयम न उनल माऊन। यानी जो गरीबों को मदद नहीं करते, अनाथों को मदद नहीं करते, छोटी चीज देने को भी जिनको परेशानी है, ऐसे नमाजियों का भी हमारे मालिक ने धिक्कार किया है, कंडेम किया है। बिल्कुल ठीक। तो ये कुल मिला के मुझे लगता है ईमान का मतलब होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सही। हमारे यूट्यूब चैनल कंपैरेटिव रिलीजियस पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।